ایجنٹس آف سوشلائزیشن۔ سوشلائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاشرت، اور ایجنٹس کا مطلب ہے ادارے۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ معاشرت کا مطلب ہے معاشرے میں رہنے کا طریقہ کار یا زندگی گزارنے کا انداز۔ تو ایک انسان نے معاشرے میں رہنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اب اسے نہیں پتہ کہ اس نے یہ کیسے سیکھنا ہے، تو جو چیزیں اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں گی اسے کہتے ہیں ایجنٹس، یعنی کہ ادارے، معاشرت کے ادارے۔ تو جو معاشرت کے ادارے ہیں وہ ایک شخص کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ معاشرت میں دو اہم ادارے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرائمری یعنی کہ ابتدائی، دوسرا ہوتا ہے ثانوی جس کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈری۔ تو جو ابتدائی معاشرت ہوتی ہے انسان کی، اس میں اس کا خاندان ہوتا ہے جو کہ بچے کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، اور جو اس کی سیکنڈری ایجنٹ ہے اس کا، وہ بچے کو منظم ہونا سکھاتا ہے، یعنی کہ اس کو آرگنائز ہونا سکھاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو سیکنڈری ایجنٹ ہے اس میں اسکول سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس میں ایک بچہ نہ صرف رولز اینڈ ریگولیشنز کو سیکھتا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی اس کو سکھایا جاتا ہے، اور اس کو وقت کا پابند بنایا جاتا ہے۔ اس طرح خاندان، اسکول، دوست، اس کے علاوہ کام کرنے کا جو ماحول ہے، مذہب ہے، سیاست ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سوشلائزیشن کا عمل سکھاتی ہیں۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایجنٹ ہے وہ ہے فیملی۔ تو سوشلائزیشن میں خاندان سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب سے پہلے ماں کا کردار آتا ہے، اور ماں کا کردار بچے کے لیے اخلاقی نمونہ ہوتا ہے، اس کے لیے مثالی نمونہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک بہت اہم دور ہے۔ تو ماں کے بعد بچہ جو ہے وہ خاندان کے باقی افراد سے بھی اس کی انٹریکشن ہوتی ہے۔ کھانے پینے، رونے، ہنسنے اور کھیلنے کودنے کے اعمال گھر میں سیکھے جاتے ہیں، اور یہ اعمال ابتدائی سوشلائزیشن میں اہم ہوتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے بچے کی تمام نفسیاتی ضروریات گھر میں مکمل ہوتی ہے۔ اس دور میں بچوں کو مختلف سرگرمیاں سکھائی جاتی ہیں، جیسے کہ ان کو انعام دینا، ان کو ڈرانا، اس کے علاوہ لین دین کے معاملات وغیرہ۔ اس کے علاوہ بچے کو معاشرے کے قوانین کا اور قواعد کا پابند بنایا جاتا ہے۔ تو بچوں کو جو ہے محبت بھی دینی چاہیے، ان کو نفرت نہیں دینی چاہیے۔ بچوں کو محبت اور نفرت دونوں قسم کے جذبات سکھانے چاہیے، لیکن یہ کہ اگر ہم لوگ ایک بچے کو صرف محبت ہی دی جائیں تو اس کی جو پرسنالٹی ہے، یعنی کہ اس کی شخصیت ہوگی، وہ غیر متوازن ہوگی، ان بیلنسڈ پرسنالٹی بن جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر اس بچے کے اندر ہم لوگ نفرت کے جذبات سے اس کو گزاریں تو تب بھی اس کی ان بیلنس شخصیت ہوگی، جو کہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنے گی۔ سوشلائزیشن کا سیکنڈ ایجنٹ ہے اسکول۔ خاندان کے بعد اسکول ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو بچے کا سب سے پہلا تعلق معاشرے سے جوڑتا ہے، اور یہ ایک سینسٹیو نظام ہوتا ہے۔ یہاں سے بچہ نہ صرف علم حاصل کرتا ہے بلکہ وہ معاشرت کے آداب بھی سیکھتا ہے۔ تو اسکول جو ہے انسان کو معاشرے میں بہتر طور پر زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے، انسان کو ایک کامیاب شخص بناتا ہے۔ تو تعلیم دینے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پر وہ اساتذہ کی ہوتی ہے۔ جو طلبہ ہے وہ اپنے ٹیچر کو، اساتذہ کو بہت زیادہ حد تک کاپی کرتے ہیں، ان کے آئیڈیاز وغیرہ کو، ہر چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے اس کو بھی کاپی کرتے ہیں۔ سوشلائزیشن کا تھرڈ ایجنٹ ہے پیئر گروپ، جس کا مطلب ہے ہم عمر گروپ۔ اب ہم عمر گروپ کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا گروپ جس کی بنیاد ہم عمر، ہم جماعت اور تعلیم کی بنیاد پر ہو، اس کو کہا جاتا ہے پیئر یعنی کہ گروپ کہا جاتا ہے، اس کو ہم عمر گروپ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر 9th کلاس کے بچے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، 13 سال ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہوا تو ان کی 14 سال ہوگی۔ تو 13 اور 14 جو ہے وہ ایک لحاظ سے ملتے جلتی عمر ہی ہے۔ تو اور وہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، 9th کلاس میں ہم عمر ہیں، یعنی کہ 13 سال کے بچے ہیں، 14 سال کے بچے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں پیئر گروپ۔ تو جو پیئر گروپ ہوتا ہے یہاں پر بچوں کی آپس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گروپس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ جن بچوں کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہوتا ہے ان کے الگ گروپ بن جاتے ہیں، وہ شام کے وقت کھیلتے ہیں، اور جو میوزک کے ساتھ جنہیں دلچسپی ہوتی ہے ان کا ایک الگ گروپ بن جاتا ہے۔ اور اس طرح جب گروپ میں اگر کسی قوانین کی پابندی کی خلاف ورزی کی جائے یا لیڈر کا کوئی حکم نہیں مانتا ممبر، تو اس کو گروپ سے نکال دیا جاتا ہے، اور یہ عمل گروپ کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے مسائل کو خود حل کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی دوسرے کا فیشن دیکھتا ہے تو اس کو بھی کاپی کر لیتا ہے، اس کا حسن سلوک دیکھتا ہے تو وہ اس کو بھی کاپی کرتا ہے،
اور اس طرح جب اس کا اخلاق دیکھتا ہے تو اس کو بھی کاپی کرتا ہے۔ گروپ میں یہ والی چیزیں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر جو نیگیٹو رویے ہوتے ہیں تو اس کو نیگیٹو بیہیویئر کو ہمارے معاشرے میں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے جیسا کہ جو ڈرگ والے گروپ ہوتے ہیں، تو جو ڈرگ والا معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو اس قسم کے جو گروپ ہوتے ہیں یہ انسان کی شخصیت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ اگر ایک بچہ ہو، اگر وہ ڈرگ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائے تو اس کے اوپر برا اثر ہی پڑے گا۔ تو جو ڈرگ والے گروپ ہوتا ہے یہ ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ جو فورتھ ایجنٹ ہے وہ ہے میس میڈیا۔ اب میس میڈیا جو ہے اس کا معاشرت کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے، کیونکہ جو معاشرت ہے یہ ساری عمر جاری رہنے والا ایک عمل ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ بچے ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں تو ٹی وی جو ہے اس کا بچوں کے اوپر ایک اچھا اثر بھی ہوتا ہے اور ایک برا اثر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو میڈیا ہے یہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھاتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ اس سے کیسا سیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ کون سا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا کا ہمیں کیا فائدہ ہے ٹی وی کا، جیسے کہ ہم لوگوں کو اپنے ارد گرد کے حالات کے بارے میں، واقعات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ اخبار پڑھتے ہیں، میگزین پڑھتے ہیں، ریڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اس کو، ٹی وی دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ایک اچھا اثر بھی ڈالتی ہیں اور ایک برا اثر بھی ڈالتی ہیں۔ تو میس میڈیا کا جو ایک اچھا اثر تھا، جیسے کہ ہم لوگ اپنے حالات و واقعات کے بارے میں آگاہ رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب بچے ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرامز دیکھتے ہیں تو ان کو تلفظ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور بہت ساری جو ہے وہ جنرل نالج کے بارے میں بھی انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ لیکن جو ایک برا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، جیسے کہ اگر وہ CID دیکھتا ہے، وہاں پر جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے قتل ہوا اور کس طرح سے انہوں نے پلاننگ کی، تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس قسم کے جو نظریات ہوتے ہیں، ایک بچہ اس کو کاپی کر سکتا ہے۔ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بچے اکثر کارٹون میں جو کچھ دیکھتے ہیں گھر میں بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ والی چیزیں بچے کے اوپر ایک برا اثر ڈالتی ہیں۔ تو کچھ جو ممالک ہیں انہوں نے اس خطرے سے بچنے کے لیے اس کا کچھ سدباب بھی کیا ہے، جیسا کہ پروگرامز کے نشر ہونے کا جو وقت ہے اور یہ کہ بچے کون سا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور کون سا پروگرام نہیں دیکھ سکتے، تو اس کو انہوں نے ان چیزوں کو بین بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں کتنی دیر تک ٹی وی چلے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے جہاں بھی میس میڈیا ہو وہاں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ سوشلائزیشن سکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سٹیپ لے تاکہ بچہ معاشرے کے پسندیدہ کردار دیکھ سکے۔ دوسری طرف یہ کہ نوجوان اور جو جوان افراد ہیں یہ بھی میڈیا سے ایک پازیٹیو جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو بیہیویئرس ہیں اس کو سیکھیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک فائدہ مند اور ایک اہم شہری بن سکے۔ تو سوشلائزیشن کے جو اہم ایجنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، وہ فیملی ہے، اسکول ہے، پیئر گروپ ہے اور میس میڈیا ہے۔ تو صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی ہیں، جیسے کہ مذہب وغیرہ اور اس کے جو عقیدے اہم ہیں، جیسے کہ دنیا کے تمام مذہب اچھے اخلاق سکھاتے ہیں اور برے اعمال سے روکتے ہیں، محبت اور ہمدردی کی تلقین کرنا، اس کے علاوہ دھوکہ اور جھوٹ سے منع کرتے ہیں۔ تو اسکاؤٹس وغیرہ، اس کے علاوہ جو یوتھ آرگنائزیشنز ہیں، فوج اور جاب کے طریقہ کار بھی سوشلائزیشن کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ نوجوانوں کو ملٹری ٹریننگ حاصل کرنی جو ہے اس کے لیے لازمی ہوتی ہے تاکہ ہر ایک شخص انڈیویجول یعنی کہ انفرادی طور پر ڈسپلن کو جو اپنی زندگی میں اختیار کر سکے۔ So these are all about agents of socialization.